شفیع اس کا مطلب ہے کہ شوکت خانم کا جو ڈاکٹر ہے وہی آپ کی آخری چوائس ہے. الشفا کا جانب افتخار صاحب. اوکے گڈ انف. الشفا آیا ہاسپٹل ہے نا, بہت مشہور ہاسپٹل ہے. گڈ انف. سو الشفا شوکت خانم is your choice, is your priority. Very good. اگر شوکت خانم پہ ان کو اعتراض ہے حذیفہ سن رہا ہے. بس مسئلہ نہیں, بٹ مسئلہ پرابلم یہ ہے نا کہ ذاتی معالج سپریم کورٹ نے الاؤ نہیں کیے آج, لیکن منیب صاحب ذاتی ڈاکٹر چلے ذاتی کو نہ چھوڑے, الشفا والے کو تو چھوڑ دے نا. شفا تو ذاتی تو نہیں نا, وہ تو ایک نہیں, وہ تو ایک ہاسپٹل ہے نا, وہ تو لیکن اس ایکسپرٹیز ہے, وہ تو آئی ہاسپٹل ہے. اور اگر وہاں کے ڈاکٹر چلے جاتے ہیں تو شفیع جان صاحب سیز کہ حالات شاید پھر کنٹرول میں رہیں گے یا کم از کم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں جائیں گے. بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ جو بھی ہو سکتا ہے 48 آورز میں, جو ریکوائرمنٹ اس کی فیملی کی ہے آنکھ کے حوالے سے, اس کو عزت کا مسئلہ کوئی بھی نہ بنائے, نہ پی ٹی آئی والے نہ حکومت, ان کو وہ یہ مدد فراہم کی جائے. اور باقی جو جذباتی گفتگو کی ہے اس کو قابو رکھنے کے لیے پی ٹی آئی کی قیادت پہ بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بٹ شفیع جان صاحب ایک پرابلم ہے ٹورڈز دی اینڈ, ہم بالکل آخری منٹس کے اندر ہے. جو ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں, ان کے جذبات بھائی کے لیے علیحدہ ہیں, پارٹی کے ورکرز کے علیحدہ ہیں, بٹ اوور آل ایک جو گروئنگ سینس ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے عمران خان صاحب کے ٹویٹر کیا ان کے ذاتی پیغامات کے حوالے سے پہلے بڑی کشیدگی تھی, وہ اس پہ خاموشی ہوئی ہے. دسمبر کے بعد سے لے کر اب تک وہاں عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی خاموش ہے. تو حالات بہتر ہونے چاہیے with every passing day, اور حالات میں کوئی تھوڑی سی بہتری آنی چاہیے. بٹ کیا آپ کو وہ لگ رہا ہے, وہ وٹنس آپ کر رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ دیکھیں کیا فرق پڑا ہے, آج بھی ذاتی ڈاکٹر نہیں جانے دیا جا رہا, آج بھی ملاقات بند ہے, آج بھی وہ آئسولیشن میں ہے, آج بھی اس صحت کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے باوجود کچھ نہیں ہو رہا. صرف ایک فرینڈ آف کورٹ کو چھوڑا گیا. ہم نے اپنی پاسداری کی, سلمان صفدر نے کوئی بات نہیں کی. ہم تو بارہا گارنٹی دے چکے ہیں کہ ڈاکٹر اندر جائے گا, ہم سے لکھ کے لے لے, کوئی ٹویٹ نہیں آئے گا, کوئی سیاسی بیان نہیں آئے گا. صحت کی پہ ہم نہیں سیاست کرنا چاہتے. خدا رہے گا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ کس چیزوں کو آپ کس نہج پہ مزید لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن تحریک انصاف بالکل تیار ہے, ورکر ہمارا بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے. ایک اشارے کی دیر ہے, کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں رہے گی. اچھا پتہ نہیں کون سی سوچ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. افتخار آئی تھنک ٹائم اینڈ اگین, بیکاز شفیع جان بہت کلوز ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے, اینڈ اوبیسلی وین ہی سیز تو ہی مین دیٹ. بٹ یہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک تلخی بہت آ گئی, پھر ظاہری بات ہے پاکستان کی مقتدرہ کو بھی باقاعدہ طور پر اس پہ ایک اپنا پوزیشن سامنے رکھنی پڑی, لیکن حالات بہتر ہونے چاہیے تھے کیونکہ کچھ چیزوں میں ایک ٹھہراؤ آیا ہے, ایک خاموشی ہو گئی ہے, وہ نہیں ہوئی. افتخار صاحب what do you think is the reason? آج تو بات بہت تیز اور تند اور تلخ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ الشفا پہ اتفاق کرتے ہیں, بالکل الشفا میں فوری طور پہ ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہونا چاہیے. کسی طور پہ بھی پاکستان کے ایک سیاسی رہنما کو یہ تکلیف جو پہنچی ہے اس کا مداوع ہونا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پارٹی کی قیادت اپنے تمام جذبات کو بھی قابو میں رکھے گی اور ملک کو ادھر نہیں دھکیل دے گی جہاں سے پھر سب کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں. اچھا جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو اس حوالے سے بات کی ہے شفیع جان صاحب, ظاہری بات ہے اگر واقعی حکومت اس پہ سیریس ہے کہ عمران خان صاحب کو صحت کی بنیاد پر کہیں شفٹ کر دیا جائے, گو کہ ایسی کوئی ابھی بات ہمیں انڈیکیشن نظر نہیں آ رہی. تجزیاتی طور پر بات ضرور کی تھی میں نے, لیکن obviously گورنمنٹ اس کے ڈینائل میں ہے. بٹ اگر ایسی کوئی پوزیشن آتی ہے, ڈو یو تھنک دین اٹ ول بی اے ویلکم موو, اور obviously پارٹی کے لیے بھی وہ ایک ایکسیپٹنس ہوگی اس کی؟ دیکھیں منیب صاحب, بالکل ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ ان کو کل شفٹ کر دیا جائے, کل کسی ڈاکٹر کو, الشفا کے ڈاکٹر کو اندر جانے دیا جائے, وہ اندر جا کے چیک اپ کریں. وہ کہتے ہیں آپ درخواست دے دیں عدالت میں اس حوالے سے. ہم تو درخواستیں دے کے تھک گئے ہیں. جب دھرنا جاری تھا تو ہم نے درخواست ہی دی تھی نا. پچھلے فرائیڈے کو میں نے خود درخواست سائن کی ہے, 200 سے زیادہ پارلیمنٹیرین نے سائن کی ہے, نہیں جانے دیا گیا. سپریم کورٹ کے سامنے وزیر اعلیٰ ہی بیٹھا ہوا تھا, ہم سب نے ادھر بھی سائنس کیے تھے, نہیں ہوا. ہائی کورٹ پہ ہم نے سائن کیے, نہیں ہوا. ہم پھر دے دیں گے. یہ کیا ہو, آپ کو پتہ ہے منیب صاحب کہ یہ جو چیزیں ہیں اس طرح نہیں ہو سکتا.
آپ کل دیکھیں اس کو سپریم کورٹ کو بھی سٹیپ فارورڈ کرنا پڑے گا, اداروں کو آگے آنا پڑے گا, جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس کو کول ڈاؤن کرنا پڑے گا, ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہے. کیا مسئلہ ہے؟ الشفا کے ڈاکٹر کو جانے دیا جائے, چیک اپ کرنے دیا جائے, اگر جیل میں ممکن نہیں ہے ان کو الشفا منتقل کر دیا جائے, جہاں سے علاج ممکن ہو دوبارہ واپس چلے جائے. ہم تو کوئی NRO نہیں مانگ رہے, کوئی ہم ڈیل نہیں مانگ رہے, ہم تو بنیادی سہولت مانگ رہے جو ہمارا حق ہے, جو نہیں دیا جا رہا. ٹھیک. حذیفہ صاحب, یہ آپ نے شفیع جان صاحب کی بات سنی, وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. آپ ایکٹ کریں, حالات کو کنٹرول حکومت نے کرنا ہے, اور آج کے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا ہے. اور بار بار وہ سپرنٹینڈنٹ کا نام تو آتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں یہ پلاننگ کے تحت ہوا ہے. انہوں نے پنجاب حکومت کو کہا کہ آپ نے طبی دہشت گردی کی ہے, تو گورنمنٹ کو کچھ امیڈیٹلی کرنا پڑے گا. حذیفہ صاحب, خالی میرے خیال میں بات چیت سے شاید اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ. جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لغو الزام ہے, اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کسی بھی حکومت کے بارے میں کہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایک کام کیا ہے. یہ میرے خیال سے صرف اور صرف جذباتی بات ضرور ہے, لیکن آپ اس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک حکومت جو ہے وہ ایک نیشنل لیول کا ایک لیڈر ہو, جس کی فالوئنگ ہو, اس کی صحت کے حوالے سے اس حد تک نیگلیجنس کرے گی. اگر آپ دیکھیں اس وقت چونکہ صورتحال ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر آ رہی ہے, صحت کا معاملہ ہے, تو ہم ظاہر ہے سب اپنے دل میں نرمی رکھ کر بات کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو ترازو میں تولیں تو یہ نوبت تو بانی خود لے کر آئے نا. اگر بانی تحریک انصاف جیل سے بیٹھ کر اس ایکسٹریم لیول کی سیاست نہ کرتے, اداروں پر تنقید نہ کر رہے ہوتے, تو شاید یہ 2-2.5 مہینے کی ملاقات کا تعطل بھی نہ آتا. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, جس دن پہلے دن ان کا یہ مسئلہ ہوا تھا فوراً وہ اپنے وکلا کو بتاتے, فیملی کو بتاتے, اور ظاہر ہے یا سیاسی لوگ جو ان سے مل رہے تھے. بانی تحریک انصاف ظاہر ہے انہوں نے ایک ایسی سیاست کے اندر بنیاد رکھ دی, اپنے سیاسی آپ ناقد کہیں یا جن اداروں کے سربراہان سے ان کا نقطہ نظر کا اختلاف ہے, ان کے بارے میں وہ زبان استعمال کی, جس کے بعد حکومت نے جو اپنی ثوابدید کا استعمال کر رکھا تھا ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے, اس کو حکومت کو واپس لینا پڑا. اور ظاہر ہے 2-2.5-3 مہینے کا گیپ آیا, اور اسی گیپ کے اندر ان کی صحت کے حوالے سے ایک سیریس ایشو ریز ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بہترین علاج کی سہولیات بھی دی جائیں گی اور دی جانی بھی چاہیے, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, لیکن آپ کو اور ہم سب کو ذرا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میرے خیال سے چیزیں جو ہے اگلے 48 گھنٹوں میں بڑی کلیئر ہو جائیں گی اور سمجھ آ جائے گی کہ صورتحال ایکچوئل ہے کیا. اور اس طریقے سے کہنا کہ ایک حکومت نے کوئی جان بوجھ کے کوئی کرمنل نیگلیجنس کر لی ہے, یا یہ جو ہے وہ کوئی ان کی صحت کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کیا گیا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کا ایج فیکٹر ہے, 75 ایئر ان کی ایج ہے, اور 75 ایئر ایج کے اندر ظاہر ہے اس طرح کی تکالیف جب ان کے مخالف افتخار صاحب میں وانٹس ٹو میک اپ بالکل بیمار ہو جاتا. جب یہ ادھر آئے افتخار صاحب کا پوائنٹ سن لیں. حذیفہ, آپ کیوں رسک لینا چاہ رہے ہیں, کیوں ایشو اس کو بنانا چاہ رہے ہیں؟ 48 گھنٹے عدالت نے کہا ہے, 48 گھنٹے میں سے کچھ گھنٹے گزر گئے ہیں, ان کو آپ جو ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں آپ ان کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر دیں, مسئلے کو ختم کریں. کیوں اس معاملے کو ہم اور لنگر آن کرنا چاہ رہے ہیں, کیوں موقع دینا چاہ رہے ہیں ان کو ایسی باتیں کہنے کا جو انہوں نے کہی ہیں؟ افتخار صاحب کیا پتا سارا پروسیس شروع بھی ہو گیا ہو, دیٹ از گڈ. بہترین علاج اگر شروع ہو گیا تو گورنمنٹ شوڈ اناؤنس اٹ. اس کے اندر جو لمیٹیشن ہے, دیکھیں وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. ذرا دیر از سم پروسیس, اور اس پروسیس کو کمپلیٹ کر بانی تحریک انصاف کو بہترین علاج کی سہولیات دی جائیں گی. اس پہ کوئی نہ وقت کا ضیاع کیا جائے گا, نہ اس ڈیڈ لائن کا انتظار کیا جائے گا. یہ چیزیں جو ہے بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر ہوں گی اور بالکل بائی بک ہوں گی, اور اس کے اندر اگر ہمیں اپنی ثوابدید کا استعمال بھی کرنا پڑا تو 48 گھنٹے 72 گھنٹے نہیں دیکھے جائیں گے. جو سب سے جو ہے بیسٹ اویلیبل جو ہے اویلیبلٹی ہوگی ڈاکٹرز کی, بانی کو وہاں لے کر جائیں گے, جہاں وہ سیٹسفائی ہوں گے, ان کا علاج کرائیں گے. اچھا, جہاں وہ مطمئن ہے. مطمئن تو ان کے گھر والے شاید ذاتی معالج سے تھے, وہ عدالت نے الاؤ نہیں کیا.